السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اپوزیشن عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد کیا کرے گی، کس طرح کا سیٹ اپ بنایا جائے گا، عمران خان اپنی حکومت بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور سب سے اہم سوال کہ ان کے نمبر 2 جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ کیوں عمران خان کی مدد کو نہیں آ رہے، اس نمبر گیم میں، اس توڑ جوڑ میں عمران خان کو تنہا کیوں کر دیا گیا ہے، اور استعفے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ استعفے جب حکومت جاتی ہے تو پھر حکومت کی صفوں سے استعفے آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے مدعے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ پہلے استعفوں کی بات کر لیتے ہیں۔ کل ایک استعفیٰ آیا جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے معاون بلوچستان سے سردار یار محمد رند، پہلے بھی استعفیٰ دے چکے ہوئے، وہ پھر دے دیا، اور پہلے استعفیٰ دیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان کو منا لیا تھا، اب انہوں نے استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا کہ جی حتمی فیصلہ ہے کہ جی میں نے استعفیٰ واپس نہیں لینا۔ اب اس طرح کے حتمی فیصلے تب ہوا کرتے ہیں جب پتہ ہو کہ جن کو استعفیٰ دیا ہے وہ خود ہی چند دنوں کے مہمان ہیں، لہٰذا ان کی کشتی سے چھلانگ لگاؤ اور ادھر ادھر ہو جاؤ۔ سردار یار محمد رند کے متعلق میں نے آپ کو کافی عرصہ پہلے، جب پی ٹی آئی میں بلوچستان میں پھوٹ پڑ رہی تھی، جب پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے وہاں کے جو رہنما تھے، سابق وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری صاحب کو پارٹی میں شامل کیا تھا، پیپلز پارٹی میں مسلم لیگ نون چھوڑ کر، تو اس وقت میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ سردار یار محمد خان رند صاحب جو ہیں وہ بھی آصف زرداری صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں، بلکہ ان کے صاحبزادے آصف زرداری صاحب سے ملاقات بھی کر چکے تھے۔ تو یار محمد رند جو ہیں وہ ناراض تو تھے، لیکن بہرحال صوبائی سیاست ہے، وہاں پر اثر و رسوخ چاہیے ہوتا ہے، تو وہ چاہتے نہ چاہتے حکومت میں شامل تھے، لیکن اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ استعفیٰ اس سے پہلے جتنے استعفے آئے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے حلیم عادل شیخ نے صوبائی عہدہ واپس کر دیا تھا، اسی طرح سندھ سے 4-5 اور لوگوں نے واپس کر دیے تھے۔ تو یہ استعفے اس سلسلے کی کڑی بتائے جاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا چل چلاؤ ہے، لہٰذا ان کے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں اور ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے خلاف اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے، اس کے لیے نیا حکم آیا ہے اپوزیشن کی طرف سے، اور وہ یہ کہ ارکان جو ہیں اپوزیشن کے وہ اسلام آباد پہنچ جائیں، ایم این ایز جتنے بھی ہیں وہ اسلام آباد پہنچ جائیں اور شہر نہ چھوڑیں، اسلام آباد میں رہیں یا اسلام آباد کے گرد و نواح میں رہیں، کوئی زیادہ دور نہ رہیں، تاکہ ایک چھوٹے سے نوٹس پہ، ایک دن کے چند گھنٹوں کے نوٹس پہ وہ اسلام آباد میں موجود ہوں۔ میں نے کل آپ کو جو خبر دی تھی اس میں کہ تحریک عدم اعتماد کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے اور نمبر پورا کر لیا گیا ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے نمبر تو اپوزیشن کا اپنا نمبر تو پورا تھا، 162 163 اپوزیشن کے پاس جو اسٹرینتھ ہے وہ موجود تھی، لیکن حکومت کی طرف سے، حکومت کے اندر جو اپوزیشن نے دراڑیں ڈالی تھی، تو وہ 19 ارکان کی خبر کہ 19 ارکان جو ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 19 نہیں ہے بلکہ یہ 27 ہیں، یعنی 186 کا فگر، میں نے 182 کا فگر دیا تھا، لیکن بہرحال تو کم از کم 182 کا اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے 182 سے نیچے نہیں کھیلنا، 182 ہم نے یقینی بنا لیا ہے، اس سے اوپر ہوں گے تو بسم اللہ، جتنے آتے جائیں گے تو بھائی ٹھیک ہے، پھر جتنے آتے جائیں۔ تو وہ نمبر پورا کرنے کے بعد اپوزیشن نے اپنے ارکان کو کہا ہے کہ جی اسلام آباد میں رہیں۔ میں نے کل کا ویلاگ جو جس نقطے پہ چھوڑا تھا اس نقطے پہ آتا ہوں کہ اپوزیشن نے عمران خان کی حکومت کو گرانے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ نقطہ تھا۔ ہر کوئی ظاہر سوال ہے، کل بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی یہ سوال ہوا تھا جب وہ میڈیا کے کچھ دوستوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ہم پہ چھوڑ دیں، ہم نے سارا کچھ طے کر لیا ہوا ہے، ہمارے درمیان کسی نقطے پہ کوئی اختلاف نہیں، اب ہمارے درمیان کوئی اختلافی نقطہ باقی نہیں رہا، سب کچھ طے ہے، ہم طے کر چکے ہوئے ہیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ کیا طے کر چکے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کون ہوگا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے، اور اسمبلیوں نے مدت پوری کرنی ہے یا پھر اپنا مدت سے پہلے اسمبلیاں توڑ دینی ہے، 1 مہینے میں توڑ دینی ہے، 2 مہینے میں توڑ دینی ہے، شاید خاقان عباسی صاحب والا فارمولہ کہ جی عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد حکومت ہی نہ بناؤ، اسمبلیاں خود بخود ٹوٹ جائیں، تو اس طرف چلا جائے معاملہ، اور اس کے بعد پھر نگران سیٹ اپ، الیکشن کمیشن بنائے، یا جو بھی آئین میں یا وہ ہوتا ہے کہ جی اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت کے وزیر اعظم وہ مل کے بنا سکتے ہیں، یعنی ایک گنجائش آئین میں رکھی گئی۔ بہرحال یہ اس فارمولہ پہ جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ تو اب جو اپوزیشن نے جن نکات پہ زیادہ اتفاق، کیونکہ ذرائع سے خبر ہے، اس میں کچھ جو ممکنات جو اپوزیشن کے سامنے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے طے کیا ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیج کے چھوٹے سے اصلاحات کے لیے چھوٹی سی مدت رکھی جائے اور اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دی جائیں۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جی شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے،
पंजाब के वज़ीर आला भी नून लीग को दिया जाएगा, स्पीकर पीपल्स पार्टी को और स्पीकर पंजाब असेंबली पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को काबीना में जो है वो दी जाएगी, नुमाइंदगी दी जाएगी। ये होगा मुख्तसर मुद्दत के लिए, 1 माह 2 माह 3 माह या इस्लाहात जो 6 माह कहा जा रहा है। लेकिन अगर क्योंकि एक मैंने पता किया कि जी आप लोगों पे इत्तफाक है, तो क्या असेंबलियाँ मुकम्मल असेंबलियों की मुद्दत पूरी करने वाला नुक्ता भी कोई आपके पास है, वो भी कोई जहन में है कि असेंबली की मुद्दत भी पूरी हो सकती है? तो उसमें एक चीज़ कही गई है कि वो ऑप्शनल है। ऑप्शन क्या है जी? ऑप्शन ये है कि असेंबलियाँ तोड़कर इस्लाहात की तरफ अगर जाते हैं और उस दौरान अगर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं फाइनेंशियली, अगर कोई ऐसा बंदोबस्त हो जाता है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब ने अवाम को तकलीफ़ें दी हैं वो तकलीफ़ें रिलीफ में बदलने की कोशिश की जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए, कोई पैकेज दिए जाएँ, उस दौरान इस पर भी काम किया जा सकता है कि अगर अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है तो फिर असेंबलियों की मुद्दत आगे बढ़ा दी जाए और इंतखाबात जो हैं 2023 में करवाए जाएँ। उस दौरान नवाज़ शरीफ साहब के जो मामलात हैं नाअहली वाले, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वो सेटल डाउन किए जाएँ, मरीम नवाज़ साहब की अहलियत वापस लाई जाए। जब अपने हाथ में हुकूमत होगी तो बहुत कुछ करना आसान होगा। यहाँ तक भी हो सकता है कि असेंबली आपके पास है, आप अदालत में जाएँ ही ना, नवाज़ शरीफ की अहलियत जो है वो कानून के ज़रिए वापस ले आए। पार्लियामेंट कर सकती है, अदालत के उस फैसले के अगेंस्ट कानून बना सकती है, अदालत मतलब पार्लियामेंट के पास अख्तियार है। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन है कि उस तरफ जाना पड़े। लेकिन उसके साथ बड़ा सा एक अगर है कि अगर फाइनेंशियली इतना कुछ इनको हाथ लग जाए, बाहर से आता है, चाइना देता है, सऊदी अरब देता है, तुर्की कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उनमें से कहीं अगर इनको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट मिल जाती है कि जी आप IMF के मोहताजी आपको नहीं रहती और आपने बिजली भी सस्ती कर देनी, पेट्रोल भी सस्ता कर देना है, तनख्वाहें भी बढ़ा देनी है और किसानों को भी रिलीफ दे देना है और जो इमरान खान साहब ने तकलीफ़ें दी हैं वो तकलीफ़ें लोगों की आधी कर देनी है, तो फिर असेंबली मुद्दत पूरी करेगी। उस सूरत में फिर एक और सवाल, वो सवाल ये है कि फिर स्पीकर का तो हो गया, स्पीकर तो पीपल्स पार्टी का, उस सूरत में चेयरमैन सेनेट और सदर मुमलिकत, ये 2 ओहदे कहाँ जाएंगे? सदर कौन बनेगा? नवाज शरीफ साहब की तो अभी अहलियत का इशू है। अगर मुस्लिम लीग नून को वज़ीर आज़म दिया जाता है तो सदर तो फिर ज़ाहिर है फिर दूसरी बड़ी पार्टी कहेगी कि मुझे दे। तो क्या सदर आसिफ जरदारी बनेंगे? इस बात पर भी गौर हो रहा है। तो क्या सदर मौलाना फजल रहमान साहब बनेंगे? इस बात पर भी गौर हो रहा है। ये जो बाकी बांधा टेन्योर होगा, 12 महीने होता है, 13 महीने होता है, जो भी इस इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद अगर मार्च में गिर जाती है तो फिर तकरीबन 3.5 साल बचता है पीछे। तो उस मुद्दत के लिए फिर सदर मुमलिकत कौन होगा? तो ये वाले मामलात अभी तय होना बाकी है। मौलाना साहब ने कह दिया है कि जी कुछ सारे नुकात पर इत्तफाक है, लेकिन अगर असेंबलियों की इसमें बड़ा अगर है, अगर असेंबली की मुद्दत पूरी करवानी है तो फिर आरिफ अलवी साहब को तो सदर नहीं ना बरकरार रखा जा सकता, फिर तो सदर मुमलिकत चेंज किया जाएगा। उसके लिए फिर असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, फिर उसके लिए PTI के अंदर बहुत बड़ी दरार डालनी होगी या फिर इत्तेहादियों को साथ मिलाना होगा। इत्तेहादियों को तो हर सूरत साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि PTI से 27 या 19 अरकान जो वो टूटेंगे तो वो तो नायल हो जाएंगे। तो अगली हुकूमत के लिए, इनको हुकूमत साजी के लिए तो 172 अपोजिशन को चाहिए। तो 172 जो है अपोजिशन वो पूरा करने के लिए BAP वो उसको ले सकते हैं, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के 7 अरकान है उसको ले सकते हैं और GDA उनको ले सकते हैं साथ। तो ये मिला के कोई अपोजिशन अपना 172 का फिगर पूरा कर सकती है। 186 या 182 से करेंगे तो उनमें से अगर कुछ नायल हो जाते हैं तो बाकी इधर से मिला के 5 BAP के अरकान हैं, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के 7 अरकान हैं, ये हो गए 12 और 3 है GDA के, ये हो गए 16। तो ये 163 अपोजिशन के ओरिजिनल और 16 ये, तो 172 से गेम आगे निकल जाती है, मामला अपोजिशन का सीधा हो जाता है। तो एक तो ये करेंगे। और उसमें मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के मुतालिक सवाल कि उनका क्या है, तो वो क्या उनके मुतालिक कहा गया कि जी वो अगर वॉलंटियरली अगर आकर हुकूमत को वोट दे दें तो दे दें, वरना उनकी ज़रूरत नहीं है। तो पंजाब में मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के बग़ैर कैसे हुकूमत बनेगी? तो पंजाब में यूनिफिकेशन ब्लॉक का फार्मूला कह रहे हैं कि जी वो हम अप्लाई करेंगे, यूनिफिकेशन फार्मूला माजी में जो हुआ था उस तरह का कुछ कर लेंगे। तो ये सारा सिलसिला अपोजिशन तय करके बैठी है, जिसकी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी वो हमारे दरमियान कोई इख्तलाफी पॉइंट नहीं है, कोई इख्तलाफी नुक्ता नहीं है। अब ज़ाहिर ये चीज़ें जिस तरह हमारे पास आती हैं इसमें कुछ चीज़ें
مطلب سامنے آتے آتے ڈیولپ ہوتے ہوتے اس میں چینج بھی ہو سکتا ہے یا 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن تقریباً اس طرح کا سین بنے گا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد جو پہلا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ فوری انتخابات، تحریک اس کے ساتھ اصلاحات کے ساتھ اصلاحات ہوں، EVM کا خاتمہ ہو، کچھ بنیادی انتخابی اصلاحات ہیں جو عمران خان صاحب کر گئے تھے ان کو ریپیل کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو الیکشن کو کمیشن کو زیادہ بااختیار بنانا، تو اس طرح کی چیزیں کرنے کے بعد پھر انتخابات کی طرف جایا جائے۔ یہ ایک ہے، اگر وہی بڑا سا اگر مدت پوری کروانی ہے تو پھر اس کے متعلق پھر یہ مختلف چیزیں سامنے رکھی گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب ہے تنہا۔ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب کل یہاں پر آئے تھے چودھری برادران کے پاس، تو عمران خان صاحب کی جو کور ٹیم تھی حکومت بنانے والی، جہانگیر ترین صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے، اور جہانگیر ترین صاحب کے متعلق خبریں ہیں کہ ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ پکے رابطے ہو گئے ہوئے، نواز شریف صاحب کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے، اور محسن بیگ کو تو عمران خان صاحب نے سزائی اس بات کی دی ہے کہ جی وہ جہانگیر ترین اور نواز شریف کے رابطے کروائے تھے۔ تو جہانگیر ترین صاحب تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کا جو بھی فیوچر اپنے گروپ کا فیصلہ ان کا ہوگا اس کے مطابق وہ کریں گے، لیکن وہ بہرحال ووٹ ان کا ادھر ہی ہوگا، اپوزیشن کے ساتھ ہوگا۔ یہ مطلب ایک سمجھے کہ قوی امکان کہہ دیں، چلیں 100% بات اگر بندہ، لیکن قوی امکان۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب تو نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، عمران خان صاحب نے ان کو فون بھی کر لیا، وہ بیمار ہو کر لندن علاج کے لیے گئے ہوئے، میری اطلاعات ہیں کہ وہ شاید ہفتے 10 دنوں میں واپس آ جائیں، اور شاید تحریک عدم اعتماد کے بعد واپس آئیں۔ ہوتا ہے نا بندہ پھر یہاں ہو ہی نہ تو کون رابطہ کرے گا، تو پھر یہ بھی ممکن ہے، یا ممکن ہے کہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے واپس آ جائیں۔ لیکن اصل کہانی یہ نہیں ہے، اصل کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اصل ٹیم تھی جو حکومت بنانے، حکومت سازی میں جوڑ توڑ میں ان کے ساتھ تھی، ان میں ایک تھے جہانگیر ترین صاحب، ایک تھے شاہ محمود قریشی صاحب، 2 گروپ کام کر رہے تھے، اور یہ 2 گروپ جو ہے کوشش یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو شامل کروائیں۔ زیادہ لوگ جو ہیں وہ PTI میں شامل کروائے تھے جہانگیر ترین صاحب نے۔ اب وہ ترین صاحب کا اثر رسوخ زیادہ تھا لوگوں میں، لوگوں کو روکنے کرنے میں، لیکن بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب جو نمبر 2 عمران خان صاحب کے، ان کا بھی کوئی تھوڑا بہت اثر رسوخ ہوگا، جنوبی پنجاب کے ہیں۔ جب عمران خان کے قلعے کا اسلام آباد میں گھیراؤ کیا جا رہا ہے، جب برج الٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جب اپوزیشن آخری حملہ، آخری توپ کا گولہ فائر کرنے جا رہی ہے، تو عمران خان کو بچانے کے لیے، عمران خان صاحب کے دفاع کے لیے ان کے نمبر 2 نہیں ہے اسلام آباد میں۔ وہ ایک لانگ مارچ لے کر سندھ میں وہاں پر وہ پھر رہے ہیں، اور جس کا فائدہ کم نقصان زیادہ ہوا ہے عمران خان کو۔ میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ وہ ڈیفیوز کر دی عمران خان صاحب کی جو سڑکوں پر نکلنے والی دھمکی تھی نا کہ جی میں زیادہ خطرناک ثابت ہو جاؤں گا اگر سڑکوں پر نکلوں گا، تو وہ دھمکی شاہ محمود قریشی صاحب کے لانگ مارچ میں جو ناکام ہوا ہے، میڈیا دکھا رہا ہے، میں کیا مطلب میڈیا یہاں تک کہ پورے لانگ مارچ میں تیسرا چوتھا دن ہے، 26 سے چلا ہے، تو ایک جگہ 5 دن بلکہ ہو گئے 6 دن، ایک جگہ بھی عمران خان اپنا سوائے ایک دو جگہ کے کہیں کراؤڈ نہیں دکھایا گیا۔ میڈیا دکھا رہا ہے کہ 10 بندے لاڑکانہ میں 15-20 بندے استقبال کر رہے تھے، گاڑیوں پہ پھول نچھاور کر رہے تھے، ہوتے ہیں ظاہر ہے، اتنے لوگ تو ہوتے ہیں، اتنے لوگ تو کسی کاؤنسلر کے ساتھ بھی ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب، اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اگر سندھ جانا چاہیں اور وہاں پر وہ چاہیں کہ ان کو کوئی 400-500 1000 1500 بندہ ہر ضلع میں، ہر شہر میں ان کا استقبال کرے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ ہو، نہیں ہو سکتا ان کے لیے مسئلہ، لیکن ہوا ہے۔ اب ہونے کا نتیجہ، اب میں اس میں سازش نہیں ڈھونڈ رہا، لیکن یہ ہوا ہے۔ اب ہونے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان صاحب کی دھمکی ڈیفیوز ہو گئی ہے۔ ایک وہ دھمکی ڈیفیوز ہو گئی کہ جی میں اقتدار سے نکلنے کے بعد سڑکوں پر آ کر سب کو میں ناکو چنے چباؤں گا، وہ ڈیفیوز کر دی گئی۔ اور دوسرا جوڑ توڑ، جب اپوزیشن اسلام آباد میں، آصف زرداری اسلام آباد میں، مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں، نواز شریف صاحب جسمانی طور پر بیٹھے ہیں لندن میں، ان کے پوری جو ایفرٹس ہے، پورا کا پورا توجہ جو ہے ان کی وہ لاہور اور بیٹھے ہوئے، بلکہ لاہور کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، وہ بھی ساری کی ساری جوڑ توڑ کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کا محفوظ طریقہ کون سا ہوگا، جو یعنی فائر جو ہے وہ مس فائر نہ ہو جائے۔ اور مس فائر بھی کیا ہوگا، بلکہ وہ تو پھر پیچھے آ کر لگے گا نا، تو وہ اگر پیچھے آ کر لگا تو اس کا نقصان ہوگا اپوزیشن کو۔ جو چودھری برادران کے متعلق ایک خبر چلائی گئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں کہا کہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تو عمران خان کی مقبولیت ہوگی آسمانوں پر، اور ہم جو تحریک عدم اعتماد لانے والے ہوں گے وہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے یہ تو نواز شریف صاحب کو پتہ ہے، لہٰذا نواز شریف صاحب مکمل فوکسڈ ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کے لیے وہ آصف زرداری صاحب سے بھی رابطے میں، مولانا صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں، اور یہ تینوں آپس میں رابطے میں۔ عمران خان صاحب کو کہیں اور سے سہولت کاری ہے نہیں ہے،
خان صاحب کو سہولت کاری کیا تعاون نہیں ہے اپنے لوگوں کا درکار، اپنے نمبر 2 کا تعاون درکار نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، ان کی حکمت عملی غلط ہو گئی ہے کہ وہ عین ٹائم پر جب تحریک عدم اعتماد کے دن قریب آ رہے ہیں وہ سندھ میں لانگ مارچ کرنے نکل گئے، وہ حکمت عملی غلط ہو گئی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مصلحت ہو، یا اس کے پیچھے شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ہو۔ میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو عقل یہ کہتی ہے، سیاسی حکمت یہ کہتی ہے کہ قریشی صاحب کو ہونا چاہیے تھا اسلام آباد میں، علی زیدی لانگ مارچ لے کے چلتے، جو قریشی صاحب کو جتنی کوریج مل رہی ہے اتنی علی زیدی کو بھی ملتی۔ پی ٹی آئی نے میڈیا کو مطلب وہ کیا ہوتا ہے، وہ میڈیا سے کوریج لینا پی ٹی آئی کو آتا ہے۔ آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ، اتنے لوگ ہیں اس میں، جتنا ٹائم اس کو مل رہا ہے اتنا ٹائم پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو مل رہا ہے، تو ٹائم تو مل جانا تھا، میڈیا میں برابر کرنا تھا نا۔ اس کے پیچھے کہا یہ گیا تھا کہ جی ہم لانگ مارچ اس لیے کریں گے، ہمارے ساتھ لوگ ہو نہ ہو لیکن بلاول کی خبر چلے گی، ساتھ ہماری چلے گی، تو ہم برابر ہوں گے میڈیا میں۔ تو میڈیا پہ ٹائم ہی لینا تھا تو روزانہ پریس کانفرنس کر دیتے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے۔ جب پی ڈی ایم نے تحریک چلائی تھی جو اپنا پچھلے سال اکتوبر سے، تو اس تحریک کے جواب میں کیا ہوا تھا، وہاں سے جلسہ چل رہا ہوتا تھا، وہاں ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی، یا جلسے سے ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی، جلسے ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی تھی، تو اپوزیشن کو ملتا تھا ایک ٹائم اور حکومت لے دیتی تھی 3 ٹائم۔ تو یہ ٹائم اس طرح بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن اسلام آباد چھوڑ کر بنوں میں بھٹکنا، اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب کی سہولت کاری یا مدد تعاون اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو درکار نہیں ہے، تو باقیوں کی کہاں ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔